اوچ مغلا یا اوچ شریف جنوبی پنجاب میں 5 دریاؤں کے سنگم پر واقع ایک شہر ایسا ہے جو کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا عظیم الشان دارالحکومت تھا، اور جہاں سے پھوٹنے والے علم و عرفان کے سپوتوں نے سارے بر صغیر کو سیراب کیا، لیکن آج اسے تحصیل کا درجہ بھی حاصل نہیں۔ بہاولپور سے جنوب مغرب کی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر کسی زمانے میں 7 بڑی آبادیوں میں تقسیم تھا۔ 36 میل لمبائی اور 24 میل چوڑائی پر محیط حدود اربع کی وسعتوں کے حامل اس شہر کی زوال پذیری کا آغاز اس وقت ہوا جب 400 عیسوی میں وسطی ایشیا سے آنے والی ہن قوم اس پر حملہ آور ہوئی اور اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ امتاد زمانہ کے برہم ہاتھوں یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ اپنی قدامت اور تہذیبی خصوصیات کے سبب اس کے ڈانڈے ہڑپا اور موہنجو دڑو سے جا ملتے ہیں۔ صدیوں پرانی تہذیب کے عامل اس شہر نے بہت سے عروج و زوال دیکھے۔ زمانے نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیے۔ کبھی اسے سبیڑا کے نام سے پکارا گیا تو کبھی اسے آساش کہا گیا، کبھی اس کا نام اوسا رہا تو کبھی دیوگڑھ، کبھی یہ سکلاندہ کے نام سے مشہور ہوا تو کبھی اسے سکندریہ کہا گیا، اور پھر یہ ہود بھی بنا اور چچ بھی۔ ناموں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد بالآخر یہ شہر اوچ شریف بن گیا۔ اوچ کے ساتھ شریف کا لاحقہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ 550 قبل از مسیح میں آباد ہونے والا اوچ شہر اپنی قدامت، عمارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیات کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اپنی سیاسی، سماجی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں علم و ادب کے گیانی، سادھو اور بعد اسلام اولیاء کرام نے اس شہر کا رخ کیا، جن کے اب یہاں محض تذکرے اور مقبرے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اوچ شریف دریائے ہاکڑا کے کنارے تعمیر اور آباد ہوا۔ اس دریا کی باقیات آج بھی نظر آتی ہیں۔ صحرائے چولستان میں تعمیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں دریا بہتا تھا اور خطے میں بہت زرخیزی اور خوشحالی تھی۔ بر صغیر میں آیا اسلام سے پہلے سندھ ہندو سلطنت کا حصہ تھا اور اوچ اس کے اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ اس عرصے کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور فصیلیں تعمیر ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت تباہی سے ہمکنار ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اوچ کو صحیح معنوں میں عروج اور ترقی حاصل ہوئی۔ اوچ مغلا ضلع بہاولپور کا الف لیلوی قصبہ۔ اوچ شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا 370 ہجری میں سید صفی الدین گازرونی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو بر صغیر میں وارد ہوئے اور اوچ میں رہائش اختیار فرما کر محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے بر صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی، جس نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد 670 ہجری تا 625 ہجری میں اس جامعہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ مناج سراج جیسے جلیل القدر عالم جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرس تھے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 2500 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے دور میں اوچ کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا، اور اس عرصے کے دوران اوچ خوشحالی کے عروج پر پہنچا، اور منگولوں کے حملے کے باوجود اوچ نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ التمش نے اوچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور کتب خانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ اس کے بعد اوچ کو کبھی اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہ مل سکی، اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے۔ اوچ کے حالیہ نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے پر راجہ دیو سنگھ کی حکومت تھی تو حضرت سید جلال الدین سرخپوش نے یہ شہر اس سے حاصل کر لیا، اور راجہ دیو سنگھ وہاں سے بھاگ نکلا۔
راجہ دیو سنگھ کی خوبرو لڑکی اوچا رانی نے اسلام قبول کر لیا تو سید جلال الدین سرخپوش بخاری نے اس علاقے کا نام اس خاتون سے منسوب کرتے ہوئے اوچ رکھ دیا۔ اوچ شریف کو ہمیشہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین گازرونی، حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری، حضرت مخدون جہانیاں جہاں گزشت، حضرت صدر الدین راجن قتال، حضرت فضل الدین لاڈلا، حضرت جمال الدین خندارو، حضرت کبیر الدین حسن دریا، حضرت غوث بندگی اور حضرت بہاء الحلیم جیسی عظیم ہستیاں خطہ پاک اوچ میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کے تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہیں۔ ہمایوں کے دور میں اوچ پر مرزا کامران کی حکومت تھی۔ جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت مجتمع ہوئی تو اوچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ مرزا کامران کی حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ جب بہاولپور پر عباسیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اوچ شریف اس نئی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں کے دور حکومت پر اوچ پر 2 مرتبہ حملے ہوئے اور شہر کو کافی نقصان پہنچا۔ 1817 میں آنے والے سیلاب نے اس شہر بے مثال کے قدیم آثار کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا۔ تاہم چند ایک باقیات آج بھی معدومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جوندی کا ہے جو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گزشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھیں۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ مخدون جہانیاں جہاں گزشت کے استاد حضرت بہاء الحلیم کا، جبکہ تیسرا مقبرہ ان کے مقابر کے معمار استاد نوریا کا ہے جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد گم گشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار کے لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں۔ اوج شہر آریائی دور میں آباد ہوا۔ آریائی باہر سے آنے والی قوم تھی۔ خوبصورت اور سفید رنگت والی یہ نسل مقامی ہندو آبادی سے کافی ترقی یافتہ تھی۔ آریائی لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی اس علاقے میں ذات پات کا نظام بھی آیا جو اوچ شہر کی تعمیرات میں نمایاں ہے۔ اوچ میں آریائی لوگوں کے نقوش آج بھی موجود ہیں، لیکن اس ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اوچ شریف کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے اورج مانومنٹ کمپلیکس بھی قائم کیا گیا، تاہم اس کا عملی کردار کہیں نظر نہیں آتا۔ 1998 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے اوچ کے 4 مقامات کو اپنی واچ لسٹ میں شامل کیا، جبکہ فن تعمیر کے بے بدل شاہکار مقبرہ بی بی جوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی نے اوچ شریف کو اولڈ بگ سٹی کا خطاب دیا۔ ملتانی فن تعمیر کا شاہکار یہ مقبرہ 2000 میں دنیا بھر کی 100 قدیم تاریخی عمارات کے فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ امریکی کونسلیٹ برائن ڈی ہنٹ نے 2006 میں، جبکہ پیٹرسن نے 2008 میں اس شہر کا دورہ کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے $50,000 عطیہ بھی کیا، جس کا اشر بھی اوچ کے آثار قدیمہ پر لگا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اساطیری عہد سے لے کر موجودہ دور تک اوچ شریف کی تاریخ کئی المناک مراحل سے گزری ہے، لیکن پرآشوب ادوار کے سارے جبر کے تناظر میں مثبت اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔